اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام سامعین، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ اس میں غیر متمکن کی آخری دو اقسام اسماء کنایات اور مرکب بنائی پڑھیں گے۔ 6 اقسام ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں اسماء کنایات، ان کی تعداد اور مرکب بنائی کو جائے گا۔ سب سے پہلے اسماء کنایات۔ کنایا یہ ہے کہ کسی معین شے کو مبہم لفظ کے ساتھ بولا جائے۔ شے معین ہو، مبہم لفظ کے ساتھ بولی جائے تو یہ اس میں کنایا ہے۔ جیسے قال فلان، فلاں نے کہا۔ اس مثال میں فاعل متعین ہے لیکن اس کو لفظ فلان سے بولا گیا جو مبہم ہے۔ مبہم یعنی جس کا معنی متعین نہ ہو، بندہ تو پتہ تھا لیکن ہم نے اس کے لیے مثلا زید کہنا تھا، ہم نے زید کیا کہ فلان کہہ دیا، تو یہ مبہم ہو گیا، اس میں کنایا ہے۔ اسماء کنایات 4 ہیں: کم، کذا، کیتا، زیتا۔ کم کا معنی تھا کتنا، کذا کا معنی اتنا، کیتا کا معنی ایسا، زیتا کا معنی ایسا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کم اور کذا مبہم عدد کے لیے آتے ہیں، جیسے کم ربیتن، ربیتن اندکا، آپ کے پاس کتنے روپے ہیں، تو یہ عدد مبہم کے لیے آ رہا ہے۔ اندی کذا و کذا ربیتن، میرے پاس اتنے اتنے روپے ہیں۔ کیتا اور زیتا مبہم بات کے لیے آتے ہیں، جیسے قال فلان کیتا و کیتا، یا قال فلان زیتا و زیتا، فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا۔ اب کیا کہا، بات مبہم ہے تو یہ مبہم بات کے لیے آتے ہیں، اور کم اور قضا مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ مرکب ناقص ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ بھی نہ ہو اور نسبت مسند مسند الیہ بھی نہ ہو، ایک نسبت دوسرے کی طرف ایسا بھی نہ ہو۔ جیسے احدا و عشرہ سے لے کر 30 آتا عشرہ تک، اصل میں یہ تھا احدوں و عشرہ، اس طرح اسنا و عشرہ تا آخر تک تھے احدوں و عشرہ، عشرن سے لے کر 30 آتوں و عشرہ تھا، واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا۔ اسی طرح صباحا مساء کہ اصل میں تھے صباحوں و مساء، صبح و شام، صباحوں و مساء، تو دونوں میں واو تھا تو دونوں واو کو گرا کر دونوں کو ایک کر لیا گیا، تو یہ مرکب بنائی ہے۔ مرکب بنائی کے دونوں اسم فتح مبنی ہوتے ہیں۔ اعداد کے اندر آتا ہے کہ اسنا عشرہ کے علاوہ باقی سارے اعداد جو ہیں وہ مبنی اور فتح ہیں، اسنا البتہ اسنئی بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی چند مثالیں ہیں جس میں ہم نے اسماء کنایات اور مرکب بنائی تلاش کرنے ہیں۔ پہلی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، بے شک گنتی اللہ کے ہاں مہینوں کی جو ہے 12 مہینے اللہ کی کتاب میں ہیں، تو اسنا عشرہ۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ سورۃ یوسف کی ہے، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اے میرے، اپنے والد کو کہا، جب کہا یوسف علیہ السلام نے ابھی اپنے والد کو کہا، اے میرے والد محترم، بے شک میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند، اور میں دیکھتا ہوں ان کو کہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر انی رأیتہ احد عشرہ، احد عشرہ سے مطلب احدوں و عشرہ، تو واو کو گرا کر دونوں اسموں کو ایک کر لیا، یہ مرکب بنائی ہے۔ اسی طرح سورۃ المدثر میں آتا ہے علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 فرشتے ہیں، جہنم پر دروغے ہیں، تو تسعۃ و عشرہ تھا۔ اور اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 میں آتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، سل پوچھیں بنی اسرائیل سے کتنی ہم ان کو نشانیاں واضح دیں، جو تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آئی، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو کم یہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اسماء کنایات میں سے ہے، تو یہ کم کا معنی ہوگا کتنے۔
اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 112 میں آتا ہے قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، فرمایا کتنے سال کتنا ٹھہرے ہو تم نے گنتی کے اعتبار سے سال زمین میں، کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے ہو، تو کم یہاں پر گنتی کے لحاظ کتنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہ مثالیں تھیں جن میں اسماء کنایات اور اس طرح مرکب بنائی استعمال ہو رہے تھے. اسی طرح قرآن پاک میں اور مثالیں ہیں جن سے ہم نے پہچان کرنی ہے. عربک میں مثالیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اسماء کنایات اور مرکب بنائی کو سمجھنے کی اور مرکب بنائی کی صحیح مثالیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر کسی کا تو کمنٹس میں سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ ہمیں عربی زبان کی سمجھ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. وما علینا الا البلاغ المبین.